اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی بری عادات اور ان کی گندی خصلتوں کا تذکرہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے ایک مختصر نصاب ان کے ذریعے سے اس امت کو عطا فرمایا، جس میں اس آیت میں بطور خاص دو چیزیں ملحوظ ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان مناسبت، اور دوسری چیز ہے جماعت کے فائدے۔ جہاں تک پہلی چیز ہے نماز اور زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے اور ان کے درمیان مناسبت کیا ہے۔ نماز علاج ہے حب جاہ کا، زکوٰۃ علاج ہے حب مال کا۔ نماز علاج ہے غفلت کا، زکوٰۃ علاج ہے خود غرضی کا۔ نماز فرد کی اصلاح ہے، زکوٰۃ اجتماعی معاشرے کی اصلاح ہے۔ نماز حقوق اللہ کی ترجمانی ہے، زکوٰۃ حقوق العباد کی ترجمانی ہے۔ نماز اللہ کی عبادت و بندگی ہے اور زکوٰۃ اللہ کی ملکیت کا اعلان ہے۔ نماز جسمانی نعمتوں کا شکرانہ ہے اور زکوٰۃ مالی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ نماز بدنی عبادات کی سردار عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادات کی سردار عبادت ہے۔ نماز تزکیہ نفس ہے اور زکوٰۃ تزکیہ مال ہے۔ نماز بندگی کی روح ہے اور زکوٰۃ سوسائٹی کی روح ہے۔ نماز وقت کی سخاوت ہے اور زکوٰۃ مال کی سخاوت ہے۔ ان تمام بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ذکر کیا، اور اسی فرق کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا خوب سمجھا تھا کہ جب منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، ان میں ایک تو وہ تھے جو زکوٰۃ کے انکاری تھے، اور دوسرے وہ تھے جو زکوٰۃ کی فرضیت کے انکاری نہیں تھے لیکن وہ ریاست کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہاں ان کے خلاف جہاد کرنے پر جو انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے دلیل پیش کی، وہ کیا تھی؟ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی اعلان جہاد کروں گا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی رسی دیتا تھا، آج اگر وہ رسی بھی دینے سے انکار کرے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ اور رہی بات آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نماز کے ارکان میں صرف رکوع کا تذکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آیت بنی اسرائیل کے تذکرے میں آ رہی ہے، ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ رکوع اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رکوع رکھا ہے، اور انہی کی نماز کا یہ خاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بالخصوص یہاں لفظ رکوع والے رکن کو اجاگر کیا ہے باقی ارکان کی نسبت۔ اور یہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نماز کو باجماعت مسجد میں ادا کیا جائے۔ آج بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو نماز کو اہمیت دیتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر مسجد میں آنے کو اہمیت دیتے ہیں اور جماعت کو اہمیت نہیں دیتے، اور جبکہ نماز جو جماعت کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے جب سے فرض کی ہے یہ جماعت کے ساتھ فرض ہوئی ہے۔ پہلی نماز شب معراج کے بعد جو حضرت جبریل کے ساتھ پڑھی وہ امامت کی شکل میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے جماعت اس امت کے اندر رکھ دی۔ اور رہی بات کہ اس کے فائدے کیا ہیں، کہتے ہیں جماعت جو ہے وہ سنن خدا سے ہے، اور نماز جماعت کے پڑھنے کے ساتھ تعمیل حکم ہوگا، بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اور نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے
اس پر قبولیت کی مور لگ جاتی ہے۔ نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے 27 گنا یا 70 گنا اس کے اجر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو آقا و بندے کے درمیان میں، آقا اور غلام کے درمیان میں مساوات کا مظاہرہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ مساوات کا مظاہرہ نماز کے اندر عملی طور پہ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے پر نظم و ضبط کا مظاہرہ بھی عملاً دیکھنے کے اندر آتا ہے کہ سب قیام میں، کبھی سب رکوع میں، کبھی سب سجدے میں، کبھی سب قومے میں، کبھی سب جلسے میں۔ تو نظم و ضبط کا مظاہرہ بھی نماز کے اندر ہوتا ہے، اور اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے وحدت و اتحاد کا مظاہرہ بھی اللہ نے نماز میں رکھا ہے، اور اخوت کی جو قوت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز با جماعت کے اندر رکھی ہے۔ اور اسی طریقے پر جو ہے وہ اپنی قیادت کی اتباع اور ان کی پیروی کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عملی مشق جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز با جماعت کے اندر جو ہے وہ رکھی ہے۔ اور باہمی تعاون جو معاشرے میں ہے اس کی بنیاد بھی نماز با جماعت ہے، کہ کوئی مسجد میں آئے گا تو اس کے دکھ سکھ کا پتہ چلے گا۔ اگر ایک آدمی مسجد میں نہیں آتا تو اس کے دکھ سکھ کا معاشرے والوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نماز با جماعت کو خوشی غمی کی بنیاد بھی اور باہمی تعاون کی بنیاد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا جو ہے وہ سبب ہے۔ اور یہ اجتماعی طور پر نماز با جماعت پڑھی جانے والی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، اور اس کی قبولیت کی ضمانت میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مثال ذکر کی ہے کہ جب گندم کی بوری تول کے دی جاتی ہے تو اس میں پھر کنکر بھی اسی گندم کے تول میں وہ بھی تل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اجتماعی طور پر جب یہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں، اگر کسی آدمی کی ناقص نماز بھی ہو تو اجتماعیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ یہ تربیتی نصاب ہے، ورکعوا مع الراکعین یہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔